السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم فلسطین کی تاریخ کے بارے میں جانیں گے۔ جب زمین پر نہ شہر تھے، نہ دیواریں، نہ سلطنتیں اور نہ انسانوں کے بنائے ہوئے نقشے تھے، تب بھی کچھ خطے ایسے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے منتخب کیا تھا۔ یہی خطہ جو آج فلسطین کے نام سے جانا جاتا ہے، ہزاروں سال سے نہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا ہے بلکہ روحانیت، آزمائش، ہدایت اور قربانی کی علامت بھی ہے۔ اس زمین پر تاریخ کی سب سے پہلی آہیں بھی سنائی دی اور آخری فریادیں بھی اسی سے جڑی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو ان کی اولاد وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف خطوں میں پھیل گئی۔ تاریخ اور روایات بتاتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے شام کی نسل نے مشرق وسطیٰ کا وہ علاقہ آباد کیا جس میں موجودہ فلسطین، شام، اردن اور لبنان شامل ہیں۔ ان کے بعد جو قبائل یہاں آباد ہوئے انہیں کنانی کہا جاتا ہے، اور یہی کنانی قوم اس خطے کی سب سے پہلی بڑی انسانی آبادی سمجھی جاتی ہے۔ کنانیوں کے بعد یبوسی قوم کا تذکرہ بھی ملتا ہے جو بیت المقدس کے آس پاس رہتی تھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سرزمین کو زراعت، دستکاری اور شہر بسانے جیسے فنون سے آباد کیا۔ فلسطین اس زمانے میں بھی قدرتی لحاظ سے بے حد زرخیز، سرسبز اور خوبصورت تھا۔ پہاڑ، زیتون کے درخت، بہتے چشمے اور سمندر کے کنارے واقع ہونا سب اسے ایک مکمل سرزمین بناتے تھے۔ اس کی زمین اتنی زرخیز تھی کہ لوگ اسے دودھ اور شہد کی سرزمین کہتے تھے، جیسا کہ بعد میں تورات میں اس کا ذکر بھی ہوا ہے۔ مگر صرف فطری حسن ہی نہیں، اس سرزمین کو ایک دن اللہ نے اپنا مقدس مرکز، انبیاء کا مسکن، ہدایت کا چراغ اور آزمائش کا میدان بھی بنانا تھا۔ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو عراق کے شہر اور سے ہجرت کر کے نکلے تھے، وہ اسی سرزمین میں پہنچے۔ اللہ نے انہیں وعدہ دیا تھا کہ ان کی نسل کو برکت دی جائے گی اور ان کی دعوت دنیا کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللحم کے علاقوں میں قیام کیا اور اللہ کی عبادت کے لیے الخلیل اور قربان گاہیں بنائیں۔ وہیں ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے جو آگے چل کر سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف چلے گئے۔ یہی وہ بستیاں تھیں جو اپنی بدکرداری کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں اور زمین میں دنسا دی گئیں۔ آج بھی ان کا مقام بحر مرداد کے طور پر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے 12 بیٹے جن سے بنی اسرائیل کی بنیاد پڑی، اسی سرزمین کے مکین بنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ یہ سب لوگ توحید پرست، نیک اور اللہ سے جڑے ہوئے لوگ تھے، مگر ان کی اولاد میں جب وقت کے ساتھ ساتھ دین سے انحراف پیدا ہوا تو ان پر مختلف آزمائشیں نازل ہوئیں۔ اس دور میں فلسطین محض ایک علاقہ نہیں تھا بلکہ یہ اللہ کے برگزیدہ لوگوں کا وطن تھا۔ یہی وہ زمین تھی جہاں بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم داخل ہونا چاہتی تھی، مگر ان کی بزدلی اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر 40 سال کا بھٹکنے کا عذاب نازل کر دیا۔ یہ مقدس زمین بارہا مختلف قوموں کے ہاتھ آئی اور ہر قوم کی نیت کے مطابق اس سے برکت ملی یا آزمائش۔ کبھی یہ اللہ کی عبادت کا مرکز بنی اور کبھی ظلم و سرکشی کی داستانوں سے آلودہ ہوئی، مگر ایک بات ہمیشہ قائم رہی کہ اللہ نے اس زمین کو بار بار پاک کیا اور بار بار اپنے خاص بندوں کو یہاں بھیجا۔ یہاں ایک نکتہ بہت اہم ہے۔ یہود آج اس سرزمین پر اپنی تاریخی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس زمین کے اصل وارث وہ نہیں بلکہ وہ ہیں جو اللہ کی ہدایت پر چلیں، چاہے وہ بنی اسرائیل ہوں یا امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن و حدیث کے مطابق زمین اللہ کی ہے اور وہی جسے چاہے عطا کرتا ہے، لہذا فلسطین کبھی یہودیوں کی دائمی جاگیر نہیں رہا بلکہ اللہ کے نیک بندوں کا مسکن رہا ہے اور رہے گا۔ فلسطین ایک خاموش وادی تھی جہاں انسان آ کر بسنے لگے، بستیاں آباد ہوئیں اور پھر آسمان سے وحی کا نزول ہونے لگا۔ یہیں سے وہ طویل کہانی شروع ہوتی ہے جس میں اللہ کی رضا، انبیاء کی جدوجہد اور انسانوں کے اعمال کے عروج و زوال کی داستان شامل ہے۔ جب اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل مصر ہجرت کر کے چلی گئی تھی، اس وقت فلسطین کی سرزمین پر مقامی قبائل اور کنانی تہذیب پھیل چکی تھی۔ ان میں سب سے مضبوط قوم یابوسی تھی جنہوں نے بیت المقدس کے گرد پہاڑی علاقوں میں قلعے بنائے۔ ان لوگوں نے پہاڑوں پر پتھر سے بنے شہر بسائے اور دفاعی لحاظ سے مضبوط پوزیشن اختیار کی۔ بیت المقدس کو اس وقت یروشالم یا یبوسی کہا جاتا تھا، جو بعد میں عبرانی زبان میں یروشلم کہلایا۔
یہی وہ دور ہے جب فلسطین شام کی بڑی سلطنتوں اور مصر کی فرعونی طاقتوں کے بیچ میں پھنسا رہا۔ کبھی مصری فرعون ان علاقوں پر حملہ کرتے اور کبھی بابل یا آسور کی افواج اسے روند دیتی۔ فلسطین جغرافیائی لحاظ سے دنیا کی اہم ترین گزرگاہوں میں سے ایک تھا۔ یہ مصر، عراق، شام اور عرب کے درمیان کا وہ پل تھا جس سے ہر سپر پاور گزرنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سکون کا قیام بہت کم عرصے کے لیے رہا۔ ادھر مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی تعداد بڑھتی گئی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ فرعونوں نے انہیں غلام بنا لیا۔ فرعونی حکومت بنی اسرائیل سے خوف زدہ تھی کہ کہیں یہ طاقتور نہ ہو جائیں۔ یہی وہ پس منظر تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ ان کا مشن تھا کہ فرعون کو توحید کی طرف بلانا اور بنی اسرائیل کو آزادی دلانا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا کے فرعون کی غلامی سے نجات دلائی، تب اللہ کا حکم ہوا کہ اب اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو تمہارے لیے لکھی گئی ہے، یعنی کہ فلسطین۔ لیکن بنی اسرائیل نے وہی کیا جو تاریخ میں اکثر نافرمان قومیں کرتی ہیں، انہوں نے ڈر کر انکار کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی سے انکار اور جہاد سے بھاگنے کا وہ بدترین عمل تھا جس پر اللہ نے ناراض ہو کر فرمایا کہ اب یہ قوم 40 سال تک زمین میں بھٹکتی رہے گی اور یہ مقدس زمین ان پر حرام کر دی گئی۔ 40 سال تک بنی اسرائیل صحرا میں خیمہ لگا کر زندگی گزارتے رہے۔ ان کی نافرمانیوں کے باعث حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس سرزمین مقدس میں داخل ہونے کی اجازت نہ ملی اور وہ بھی صحرا ہی میں وفات پا گئے۔ 40 سال بعد حضرت یوش بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے دوبارہ فلسطین کی طرف رخ کیا۔ اس بار وہ داخل ہو گئے اور مختلف علاقوں پر قبضہ کرتے چلے گئے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے مقامی اقوام کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا اور ان کی کچھ رسم و رواج کو اپنا لیا۔ یہ وہ موقع تھا جب فلسطین کی سرزمین پر پہلی مرتبہ یہودی نعرہ لگا۔ بنی اسرائیل نے بیت المقدس اور اس کے گرد علاقوں پر قبضہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں وہاں پہلی حقیقی حکومت قائم ہوئی جو اسلامی اصولوں پر مبنی تھی۔ یہاں ایک بار پھر وہی بات یاد رکھنے کی ہے کہ فلسطین انہی کے لیے برکت والا ہے جو اللہ کے دین پر قائم ہوں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد علیہ السلام۔ باقی جب بنی اسرائیل نے نافرمانیاں کی تو ان پر بھی عذاب آیا۔ آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیسے بیت المقدس کو علم، عدل اور روحانیت کا مرکز بنایا، اور پھر ان کے بعد کیا ہوا کہ بنی اسرائیل دوبارہ زوال کا شکار ہو گئے، یہاں تک کہ بخت نصر کی فوجیں آئیں اور ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا۔